اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج جو ہے سورہ مائدہ 104 آیت تک کا بیان ہو چکا ہے۔ آج صرف ایک آیت پڑھی جائے گی، مگر یہ جو آیت ہے زندگی بدلنے کے لیے ہے اور بہت اہم آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو جب تم صحیح راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں تو کوئی آپ کا بال باnkا نہیں کر سکتا۔ اگر صحیح ہے تو شرط ہے، منمانی نہیں، یعنی ایک دم ٹو کاپی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا ہوئے راستہ ہے تو آپ کا کوئی بال باnkا نہیں کر سکتا۔ اور وہ راستہ بس آپ کو دو جگہ ملے گا، قرآن اور حدیث میں، اور ادھر ادھر نہیں۔ اور قرآن کی ذمہ داری کون لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، کہ تا قیامت تک اس کو کوئی نقصان نہیں۔ تو جو اس کے ساتھ جڑا رہے گا اس کا بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یاد رکھیے گا۔ جو اس کے ساتھ جڑا رہے گا اس کی بھی حفاظت ہوگی۔ تو یہیں پہ بات کہی گئی ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ جب تم نے تبلیغ و تعلیم اپنی مقدور بھر کوشش، یعنی اپنی طاقت بھر کوشش کر لی اور واعظ و تقزیر، نصیحت و خیر خواہی حق ادا کر دیا، تو اب اس کے بعد بھی کوئی گمراہی کے راستے سے باز نہ آئے تو تم اس کی فکر و غم میں نہ پڑو۔ ایسی صورت میں دوسروں کی گمراہی اور غلط روی سے تمہارا کچھ نقصان نہ ہوگا۔ ہم اپنا کام جاری رکھیں، کوئی نہیں مانتا یہ اس کی مرضی ہے، مگر ہم اس کو دیکھ کے پریشان نہ ہوں، اپنے آپ کو غم میں نہ ڈالیں، وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بشرطے کہ تم خود سیدھی راہ پر چل رہے ہو۔ یعنی یہ شرط ہے، کنڈیشن ہے کہ تم خود سیدھی راستے پہ چلو۔ پتہ چلا کہ ہم دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، خود ہم پردے کے پیچھے غلط ہیں، تب نہیں، تب کوئی ذمہ داری نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اکثر آج کل یہی ہو رہا ہے، ہم دوسرے کو سمجھا دیتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح ہے، مگر خود ہم نہیں کرتے۔ اس لیے تقریر بہت ہو رہی ہے آج کل، مدرسے بھی بہت کھلے ہیں، ہر جگہ بیان بھی ہو رہا ہے، مگر جو بیان کرنے والا ہے وہ خود اس راستے پہ چل نہیں رہا، بس دکھاوے کے لیے بیان کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ سارے کے سارے ایسے لوگ ہیں، مطلب تعداد بہت کم ہے، مگر اکثریت چوپٹ ہے۔ تو تم ایسی صورت میں بشرطے کہ تم خود سیدھی راہ پہ چل رہے ہو، اور سیدھی راہ یہی ہے کہ خود ایمان اور تقوی اختیار کریں۔ یعنی سیدھی راہ کیا ہے؟ وطیع اللہ وطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اس کی فرمانبرداری کرنا، اور ایمان تمہارے پاس ہو اور تقوی ہو، یعنی اللہ سے ڈرنے والے تم بنے رہو، برائی سے رکے اور دوسروں کو بھی اپنے امکان بھر بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ آیت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اپنی اصلاح کر لینا کافی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ضروری نہیں ہے، کیونکہ جو شخص اپنے مقدور پر بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنے کا فریضہ انجام دے رہا ہے وہ سیدھی راہ پہ چل ہی نہیں رہا ہے اور راہ ہدایت پر ہی کہاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم اس آیت کو بے موقع استعمال کرتے ہو۔ یعنی کبھی کبھی آدمی ہوتا ہے نا، اس آیت کو دوسرے طریقے سے پیش کرتا ہے۔ تو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب لوگ برائی ہوتے دیکھیں تو اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کے ساتھ ان کو بھی عذاب میں پکڑ لے۔ یہ ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہت سخت حدیث ہے۔ جب لوگ برائی ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کے ساتھ ان کو بھی عذاب میں پکڑ لے۔ اور آج ہم تو دیکھ رہے ہیں، اکثریت ہمارا یہی حال ہے، ہم برائی کو دیکھتے ہیں تو اسے منہ پھیر لیتے ہیں، زبان تک نہیں کھولتے ہیں، باہر چھوڑیے اپنے گھر کے اندر بولنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ کیوں نہیں رکھتے بھائی؟ کس بات کا ڈر تمہیں ہے؟ اللہ سے زیادہ کوئی طاقتور ہے کیا؟ تو اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے ہیں، اسی کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا ہے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، نیک عمل کرو اور حق بات کہو اور اس کے بعد صبر کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ اپنی اصلاح کرتے رہیں۔ ایک حدیث ہے نا کہ ایک فرشتہ، اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اس بستی کو پلٹ دو،
تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک نیک بندہ ہے اور جو آپ کا تہجد گزار بھی ہے، عبادت بھی کرتا ہے، تو آپ نے کہا کہ وہیں سے شروع کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ خود اور ایک راستے پہ تو تھا مگر لوگوں کو برائی سے روکنے کا حکم نہیں دیتا۔ تو یہ اسلام کا بہت بنیادی اصول ہے، یا آپ خود نیک راستے پر رہیں اور دوسروں کو بھی روکیں۔ کیوں روکیں بھائی؟ وہ بھی آپ کا بھائی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا پڑوسی ہے، اس کو جہنم کی گھٹے سے بچانی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فکر مند رہتے تھے نا، بخار ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھی کوئی قافلہ آ جاتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ ادھر سے کسی کا گزر ہوا ہے، رات کو رکے، آپ دوسرے کا سہارا لے کے جاتے تھے، بتاتے تھے کہ ہمارے بھائی ہیں، گمراہی کے راستے پر نہ چاہیے۔ جب تک یہ درد ہے، تڑپ نہیں پیدا ہوگی، ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ تو جو ہم لوگ پہ عذاب آ رہا ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو عذاب کی شکل معمولی ہے کا پورے دنیا سے لے کر ہندوستان کے اندر بھی مسلمانوں کے اوپر سخت پکڑ ہو چکی ہے۔ ہم نے آپ غور فکر کریں گے رات کے اندھیرے میں بیڈ پہ تو آپ کو پتہ چل جائے گی بہت سخت پکڑ ہو چکی ہے، کسی کی عقل کام نہیں کر رہی۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم برائی کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ البتہ جن لوگوں پر اپنا زور نہیں ہے ان کو واعظ و نصیحت کر دینے کے بعد بھی زیادہ در پہ ہونے کی بجائے اپنی فکر میں لگ جانا چاہیے۔ یعنی جو ہماری طاقت سے باہر ہے ہم کو اپنی زبان سے سمجھا دیں اور بہت زیادہ اس کے چکر میں نہ پڑیں، مگر زبان سے کہنا شرط ہے۔ کیا ہے؟ کہنا شرط ہے، کہنا پڑے گا۔ اب اگلی آیت ہے اسی میں، اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے بتلا دے گا۔ یعنی قیامت کے دن گمراہ اور ہدایت یافتہ سب کے اچھے برے اعمال ان کے سامنے کر دیے جائیں گے، اور حق و ہدایت، اجر و ثواب کا، گمراہی اور باطل پر عذاب کا حکم نافذ کر دیا جائے گا۔ یہ تو یہاں پہ بھی ہے، اور وہاں پہ بھی سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کیا ہوگا اس کو بھی دیکھ لگا، جس نے ذرہ برابر برائی کیا ہوگا اس کو بھی دیکھ لگا۔ ہر انسان دو ہی آدمی جانتا ہے، یا تو اللہ جانتا ہے یا تو خود وہ انسان جانتا ہے کہ ہم کتنی نیکی کیے، کتنی برائی کی۔ دوسرے سے ہم تو چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور تمہارے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے۔ تو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ جتنی اپنے پاس طاقت ہے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں حکم دیتے رہیے، نماز کا حکم دیتے رہیے۔ جو خلاف ورزی ہو رہی ہے، دین کی قانون توڑ رہا ہے، کم سے کم آپ اپنا حق تو ادا کیجیے، وہ کریں یا نہ کریں۔ اور طاقت ہو، جس پہ طاقت کا زور چلے اس کو طاقت سے بھی روک دیجیے، جیسے آل اولاد ہیں، بیوی ہے، یہ سب تو آپ کے اندر میں، آپ اس کی یہ ہے کہ تم سے تمہارے ماتحت کا بھی سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے اولاد کو کیا کیا، کیسے تربیت کیا، کیسے سمجھایا، کیسے بجھایا، کس طرح سے حرام کھلایا کہ حلال کھلایا، اس کا بھی حساب کتاب اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو یہ اس لحاظ سے بہت اہم آیت ہے، اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کی بھی بتانا ہے، غلط کام سے روکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس آیت پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ طاقت عطا فرما ظلم سے لڑنے کے خلاف، اور ان کی مدد فرما، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔